بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 18 سورہ الکہف۔ نام: اس سورہ کا نام پہلے رکوع کی 9ویں آیت سے ماخوذ ہے۔ اس نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس میں کہف کا لفظ آیا ہے۔ زمانہ نزول: یہاں سے ان صورتوں کا آغاز ہوتا ہے جو مکی زندگی کے تیسرے دور میں نازل ہوئی ہیں۔ مکی زندگی کو ہم نے 4 بڑے بڑے دوروں میں تقسیم کیا ہے۔ اس تقسیم کے لحاظ سے تیسرا دور تقریباً 5 نبوی کے آغاز سے شروع ہو کر قریب 10 نبوی تک چلتا ہے۔ اس دور کو جو چیز دوسرے دور سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے دور میں تو قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تحریک اور جماعت کو دبانے کے لیے زیادہ تر تضحیک، استہزاء، اعتراضات، الزامات، تخویف، اطماع اور مخالفانہ پروپیگنڈا پر اعتماد کر رکھا تھا، مگر اس تیسرے دور میں انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار پوری سختی کے ساتھ استعمال کیے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ملک چھوڑ کر حبش کی طرف نکل جانا پڑا اور باقی ماندہ مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شعیب ابی طالب محصور کر کے ان کا مکمل معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کر دیا گیا۔ تاہم اس دور میں 2 شخصیتیں ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تھیں جن کے ذاتی اثر کی وجہ سے قریش کے 2 بڑے خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ 10 نبوی میں ان دونوں کی آنکھیں بند ہوتے ہی یہ دور ختم ہو گیا اور چوتھا دور شروع ہوا جس میں مسلمانوں پر مکے کی زندگی تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکل جانا پڑا۔ سورہ کہف کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تیسرے دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہوگی، جبکہ ظلم و ستم اور مزاحمت نے شدت تو اختیار کر لی تھی مگر ابھی ہجرت حبشہ واقع نہ ہوئی تھی۔ اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے ان کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی ہمت بندھے اور انہیں معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں۔